وہ اس رات تہران میں تھا ہی نہیں۔ 28 فروری 2026 کو جب اسرائیل کے B-2 بومبر نے اس کے باپ کے کمپاؤنڈ پر میزائل داغے، جب اس کی بہن اسی آگ میں ختم ہو گئی، جب اس کا بھانجا اسی رات مارا گیا، مجتبیٰ خمینی کہیں اور تھا۔ وہ بچا، زندہ رہا، اور جب صبح آئی تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی فیملی کی لاشیں نہیں اٹھائیں، کسی دوسرے نے اٹھائیں۔ وہ دور تھا۔ سوچو اس آدمی کا درد۔ باپ کا قتل تمہارے سامنے نہیں ہوا، تم نے کیمرے پر دیکھا، بہن کا نام خبروں میں سنا، اور تم کچھ نہیں کر سکے، صرف دیکھتے رہے۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے اسی صبح پبلکلی کہا کہ جو بھی ایران کا اگلا لیڈر بنے گا وہ سرٹن اسیسینیشن ٹارگٹ ہوگا۔ سیدھا دھمکی۔ Israel's defense minister has already said whoever is selected will be targeted for elimination. اور مجتبیٰ خمینی نے وہ لائن پڑھی، اور پھر بھی وہ سامنے آ گیا، ایران کا نیا سپریم لیڈر بن گیا۔ Iran named Ayatollah Ali Khamenei's son Mojtaba to succeed his father as supreme leader. وہ آدمی جو 37 سال تک اپنے باپ کے پیچھے چھپا رہا، جس نے کبھی الیکشن نہیں لڑے، جس نے کبھی پریس کانفرنس نہیں کی، اور وہ اب دنیا کے سامنے کھڑا ہے، دھمکی جانتا ہے، نشانے پر ہے، اور پھر بھی آیا۔ آج میں آپ کو مجتبیٰ خمینی کی پوری کہانی سناتا ہوں۔ وہ 37 سال پردے کے پیچھے کیوں چھپا رہا؟ اس رات وہ تہران میں کیوں نہیں تھا؟ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی کیا کیا کچھ بچا ہوا ہے؟ اور وہ آدمی جو اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر بھی سامنے آ جائے، جس کے رگوں میں باپ کی موت کا خون کھول رہا ہو، وہ دنیا کے لیے ایگزیکٹلی کیا خطرہ ہے؟ رکو، کیونکہ یہ صرف ایک نئے لیڈر کی کہانی نہیں، یہ اس آدمی کی کہانی ہے جس کے پاس کھونے کے لیے اب کچھ نہیں بچا۔ دوستو، میں ہوں چودھری عمر، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل کیسز میں ایران کے نئے لیڈر مجتبیٰ خمینی کی کہانی۔ چلیں شروع کرتے ہیں، لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مجتبیٰ خامنئی، سید مجتبیٰ حسینی خامنئی، کونسل آف فارن ریلیشنز اور المونیٹور دونوں نے مل کر کنفرم کیا کہ مجتبیٰ خمینی ڈیکیڈز تک پردے کے پیچھے سے اسلامک ریپبلک کو آپریٹ کرتا رہا۔ Analysts say Mojtaba, a powerful mid-ranking cleric, باپ کا گیٹ کیپر تھا۔ serving as his father's gatekeeper. کوئی بھی سپریم لیڈر سے ملنا چاہتا تھا، کوئی بھی پالیسی سپریم لیڈر تک پہنچانی ہوتی، پہلے مجتبیٰ کے ہاتھ سے گزرتی تھی۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ باپ تک کیا پہنچے اور کیا دور ہے۔ 2009 میں جب ایران کی سڑکیں اپنے ہی ہم عمر نوجوانوں سے بھری تھیں، جب گرین موومنٹ نے کہا کہ الیکشن فراڈ ہوا، جب لوگوں نے اپنی جان داؤ پر لگائی، مجتبیٰ اس طرف کھڑا تھا جس نے بسل کو انہیں کچلنے کے لیے حکم دیا۔ وہ دریا پر نہیں تھا، آگ کی طرف تھا۔ 2022 میں ماشا امینی کی موت کے بعد جب ایران کی پوری نوجوان نسل سڑکوں پر نکلی، پروٹیسٹرز نے سیدھا مجتبیٰ کا نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ظلم کا ایک چہرہ ہے، وہ چہرہ یہ ہے۔ US ٹریجری نے 2019 میں مجتبیٰ پر سینکشن لگائے، آفیشلی لکھا کہ وہ باپ کی پاور کو کسی بھی اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر ایک ان آفیشیل ایمبیسڈر کی طرح یوز کرتا ہے۔ CBC نیوز نے ملٹری اینالسٹ کے حوالے سے کنفرم کیا کہ حملے کے بعد بھی ایران کے پاس رفلی 2000 لانگ رینج بیلسٹک میزائل بچے ہوئے ہیں۔ ریوٹرز نے ڈاکومنٹس کیا کہ ایران کے انڈسٹریل کیپیسٹی ہر مہینے 10,000 شہید ڈرونز پروڈیوس کرتی ہے۔ وہ شہید ڈرونز جنہوں نے رشیا یوکرین وار میں دنیا کے سب سے ایڈوانسڈ ایئر ڈیفنس کو بھی تھکا دیا۔ اور اسٹیٹ آف ہارمونز ابھی بھی وہاں ہے، 21 مائل چوڑا وہ چیک پوائنٹ جس سے دنیا کی 20% سی بورائن آئل گزرتا ہے۔ رائٹ گلوبل نے کنفرم کیا کہ ایران کے پاس 5,000 سے 6,000 سی مائنز ہیں۔ ایک بار وہ مائنز اسٹریٹ میں چلی جائیں تو انہیں ہٹانے میں مہینے لگتے ہیں۔ ایران انٹرنیشنل نے لکھا کہ مجتبیٰ کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا ہے، امریکہ کے ساتھ ڈیل کرو تو IRGC تمہیں ریجیکٹ کر دے گی، باپ کے قاتل سے ہاتھ ملانے والا بیٹا بن جاؤ گے، لیجیٹمیسی ختم، تم ختم۔ مطلب آگے بڑھنا کمپلسری ہے، بدلہ لینا کمپلسری ہے۔ وہ جانتا ہے، دنیا بھی جانتی ہے۔ علی خامنئی کے پاس 37 سال کی پاور تھی جسے بچانا تھا۔ وہ کیلکولیٹڈ تھا، وہ جانتا تھا کہ کب رکنا ہے۔ مجتبیٰ کے پاس یہ لگژری نہیں ہے۔ باپ گیا، بہن گئی، بھانجا گیا، IRGC کمانڈرز خود اپنی مرضی سے ڈیسیژن لے رہے ہیں، کمانڈ چین ٹوٹ چکی ہے، لیجٹمیسی فریگل ہے، اور دنیا کے سب سے پاورفل ملک نے پبلکلی کہہ دیا ہے کہ وہ نشانے پر ہے۔ Trump told ABC News, quote, "If he doesn't get approval from us, he's not going to last long." IRGC نے حملے کے فوراً بعد کہا، انتقام لینے والا ہاتھ رکے گا نہیں۔ ایران کے گرینڈ آیت اللہ نے فتویٰ دیا
کہ تمام مسلم پر علی خامنئی کا بدلہ لینے کی ریلیجیس ڈیوٹی ہے۔ مجتبیٰ نے یہ سب سنا، یہ سب پڑھا، اور پھر وہ بھی سامنے آیا۔ دنیا کا سب سے خطرناک انسان وہ نہیں ہوتا جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے خطرناک انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا ہوتا، جس کے ہاتھ میں میزائلز ہوں، جس کے دل میں باپ کی لاش کا درد ہو، اور جس کو پتا ہو کہ کل شاید وہ بھی زندہ نہیں ہوگا۔ یہ آدمی کیا کرے گا؟ یہ سوال ابھی جواب نہیں ہے، لیکن وہ جواب آ رہا ہے، اور جب آئے گا دنیا پوری طرح محسوس کرے گی۔